العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا وبارک وسلم صلوا علیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين مولاي كل ختم رسل حاصل الكتاب وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی بعد از حمد و صلات درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل سید صاحب جود و سخا تیرے اور میرے لجپال عظیم کریم رحیم رعوف نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام احباب ذوقار موجودہ دور میں ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے بلائی ملی اور میں بلائی کے رستے پر ہوں اور ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہے ہر بندے کا دعویٰ ہے حکمت اور دانائی میرے پاس ہے مگر قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات کی کیا فرمایا یوت الحکمت من یشاء فرمایا اللہ جسے چاہے حکمت عطا کر دے پابندی کوئی نہیں کہ اللہ فلاں کو دے گا فلاں کو نہیں دے گا اللہ فرماتا یوت الحکمت من یشاء یہ تو میری مرضی ہے میں جس کو چاہوں حکمت عطا کر دوں قوم طالوت پر جب بادشاہ متعین کیا گیا انہوں نے کہا یہ ہم پر کیوں متعین کیا تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ہم نے اس کو علم اور حکمت عطا کی ہے علم اور حکمت اس کو دی ہے یہاں فرمایا یوت الحکمت من یشاء فرمایا جس کو اللہ چاہے حکمت عطا کر دے اب حکمت ہے کیا حکمت ہے کیا من یؤت الحکمت
جس کو حکمت ملی، جس کو حکمت مل گئی، من یوت الحکمت، جس کو حکمت ملی، فقد اوتی خیرن کثیرا، پہلے فرمایا میں جس کو چاہوں حکمت عطا کر دوں، پھر فرمایا جس کو حکمت ملی فقد اوتی خیرن کثیرا، اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ حکمت کیا ہے؟ انسان کے اندر جذبہ نیکی بیدار ہو جائے اور اس کو نیکی کی توفیق ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو اللہ اس کو حکمت عطا کر رہا ہے، اس کو حکمت عطا کر رہا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں وما یذکر الا اولو الالباب، جب کوئی تمہیں نیکی کی نصیحت کرے اور اس کی نصیحت تم پر اثر انداز ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے لوگ، جن کے پاس کوئی عقل کا ٹکڑا ہے وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور نصیحت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ سب سے بڑی نصیحت تو اللہ کا قرآن ہے نا بھائی، پھر نبی کا فرمان ہے۔ سب سے بڑی نصیحت بندوں کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، اور فرمایا اللہ کہ جس کو عقل ہوتی ہے وہ پھر اس کو مانتا ہے۔ ماننے سے مراد یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی میں تو مانتا ہوں، نہیں، اس کو اپنائے، اس پر عمل کرے۔ اور جو نصیحت کو ماننا شروع کرتا ہے پھر اللہ اس کو حکمت بھی عطا کر دیتا ہے، دانائی بھی عطا کرتا ہے۔ جب عقل ہوتی ہے تو نصیحت مانتا ہے، جب نصیحت مانے گا پھر حکمت اور دانائی بھی آ جائے گی۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کو حکمت عطا کرتا ہے اس کو پھر دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے سمجھنے والی بات، نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ فرمایا اللہ جس پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے پھر اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دین کے خلاف بک بک نہیں کرتا، دین کے خلاف وہ دین سے ٹکراؤ نہیں پیدا کرتا، بلکہ دین کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ اور جس کو دین سمجھ آ گیا اس کے پاس پھر حکمت اور دانائی بھی آ جائے گی۔ اب ساری چیزوں کو ملائیں کیا نکلا؟ حکمت اور دانائی کہاں ہے؟ اللہ کے دین میں ہے۔ اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو عطا کر۔ اور دین کیا ہے؟ سب سے بڑا جو اللہ نے قانون دین بھیجا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن سے ہٹ کے کوئی کہے کہ میں دین سمجھنا چاہتا ہوں، وہ جھوٹا اور منافق ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ اپنی مرضی اور خواہشات کو دین بنائے، یعنی جو اس کے مزاج کو لگے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ دین میں بھی ہے، اور جو مزاج کو ٹھیک نہ لگے کہ نہیں مانا نہیں جا سکتا یہ دین میں ہو،
تو وہ ما سوا خوش فہمی شیطانی جال کے پھندے کے کچھ نہیں ہے. کیونکہ دین کا معیار، دین کا پہلا ستون سمجھنے کے لیے اللہ کا قرآن، دوسرا ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تیسرا ستون نبی پاک کے صحابہ کا قول، نبی پاک کی اہل بیت اطہار کا عمل، پھر اس کے بعد ہے سارے. کوئی بھی بندہ اپنی بات اپنے شیخ، پیر، مرشد کی بات کو قرآن و سنت سے اعلیٰ جانے، ماں سوا گمراہی کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ہے، ایک طرف قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، حضرت دیکھو یہ قرآن ہے، دوسری طرف معصوف کہتے ہیں میرے پیر کا یہ فرمان ہے. میرے پیر نے جب یہ کہا تو ٹھیک ہی کہا ہے. ہر چیز ایک اصول پہ کھڑی ہے. میں نے پچھلے جمعے میں بات کی. اصول کیا ہے کہ قرآن پاک کے مد مقابل حدیث کے صحیح اور غلط کا فیصلہ جانچنے کے لیے علماء نے، اور اصول قرآن اور اصول حدیث کے علماء نے جو اصول لکھا وہ یہ ہے، قرآن پاک کے مقابل میں ایسی حدیث تمہیں ملے جو قرآن سے ٹکرائے، جو قرآن کی مخالفت کرے، فرمایا وہاں حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کے قرآن کو اپنا لیا جائے گا. اللہ کے قرآن کو اپنایا جائے گا وہاں پر بھی. ممکن ہے روایت کرنے والے نے روایت ٹھیک نہ کی ہو، اس کا راوی ٹھیک نہ ہو، لکھنے والا کہیں غلطی کر گیا ہو، مگر ترجیح کس پہ ہوگی؟ اللہ کے قرآن پہ. یہ حدیث کے بارے میں اصول ہے. ایک شیخ اور استاد کی تو پھر حیثیت ہی کیا ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جس کو قرآن سمجھنا آ گیا اور قرآن کے قریب ہو گیا تو اس کو پھر دین اور حکمت بھی آ جائے گی. اور قرآن سمجھنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ بھی قرآن ہی ہمیں رہنمائی دیتا ہے، کہیں سے نہیں لینی پڑتی. قرآن پاک وہی رہنمائی، اس کی رہنمائی بھی قرآن دیتا ہے. فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، 11ویں پارے سورۃ توبہ میں. فرمایا اور مسلمانوں یہ تو ہو نہیں سکتا، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں، سارے کے سارے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دین سیکھنے کے لیے نکل جائیں. کوئی پورا قبیلہ، پوری بستی، ایسا تو ممکن نہیں ہے. کیا کرے؟ فلولا نفر من کل فرقہ، تو کیوں نہ ہو تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، من کل فرقہ، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسے افراد ہونے چاہیے، منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک جماعت نکلے اور وہ دین کو سمجھ کے آئے. طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، دین کی فقاہت حاصل کر کے لوٹے، دین کی سمجھ لے کر آئے، دین کو حاصل کر کے آئے. پھر کیا ہو؟ فرمایا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو سمجھائیں. اور کس لیے سمجھائیں؟ اس امید پر کہ یہ گناہ سے بچ جائیں گے، یہ بچیں. علماء کے ذمے کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے. وہ ہمیشہ نیکی کی بات کرے، یہ سمجھ کے چھوڑ نہ دے کہ مجھے 10 سال ہو گئے نیکی کی بات کرتے ہوئے، لوگ نیکی پہ آئے کیوں نہیں؟ مجھے 20 سال ہو گئے نماز کی دعوت دیتے ہوئے، لوگ تو نمازی نہیں بنے لہذا میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. نہیں،
اس امید پر دیتا رہے پیغام دین، پیغام حق اس امید پر سناتا رہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور یہ پلٹ کے آئیں گے دین کی طرف، یہ عمل کریں گے، یہ پلٹیں گے۔ اس حال میں کوئی عالم دین، کوئی دین کا مبلغ نصیحت دین سناتا رہے، چوٹ مارتا رہے، بند دروازے پہ دستک دیتا رہے، کھلے نہ کھلے، اگر اس دستک دیتے دیتے اسے موت آئے گی تو قیامت کے دن کم از کم اللہ اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے پاس دین کی فقاہت تھی، تو نے کتنا لوگوں تک پہنچایا۔ وہ کہہ سکے گا میرا کام پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، میرا کام بتانا تھا کہ قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن سمجھ لو۔ اب نہیں کوئی آیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میرے پاس مالک یہی طاقت تھی۔ اب قرآن پاک نے ایک اسلوب بیان کیا، وہ کیا کہ ایک جماعت ہو جو دین کو سمجھنے کے لیے نکلے، اس کا مطلب یہ ہے دین اسلام سیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی نا، مالک بے نیاز تیرا دین کہاں ملے گا، تیرے دین کی سمجھ کہاں ملے گی؟ فرمایا سفر کے اندر اور بھوک کے اندر، دو چیزوں کے اندر۔ ایک سفر حصول دین کے لیے سفر کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سمجھے گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں دین آ جائے تو پھر وہ دین کی شکل وہی ہے کہ جو موجودہ دور میں ذہنوں کے افتراء سے قائم کر دی گئی ہے۔ قرآن پاک کو چھوڑ کے کوئی بھی بندہ، یہاں بڑی بڑی مذہبی تنظیموں نے، بڑے بڑے اداروں نے، باہر لکھا ہوا ہے لرننگ اسلامک اسکول، یہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح کا اسلام پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ماں سوا ایک لباتے اور ہماری ذہنوں کو مطمئن کرنے کے سوا وہاں کچھ نہیں ہے، کیونکہ کفر کی یہ بہت بڑی چال تھی مسلمانوں کو اصل دین سے دور کرنے کے لیے کہ درسگاہوں کو باہر لکھ دیا جائے یہ اسلامی درسگاہیں ہیں، اور اس کے اندر جملہ جو کتابیں پڑھائی جائیں وہ ٹوٹل، وہ سارے کا سارا نصاب، وہ کتاب، وہ ساری کی ساری انگریزی تعلیم کی ہو۔ ایک آدھ پونا گھنٹہ علی با تا سا پڑھ لو اور باقی 14-15 گھنٹے آپ کو وہی کچھ پڑھایا جائے اور آپ کو مطمئن کیا جائے ہم دنیا کے ساتھ دین بھی چلا رہے ہیں، تو وہاں سے دین کے فقیہ پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ بات لکھ لے، میں رہوں نہ رہوں یہ باتیں ثابت ہوں گی۔ اس نہج تک کفر ہمیں لے آیا کہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ قرآن سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور مدرسے کے پڑھے ہوں سے یونیورسٹی کا پڑھا ہوا زیادہ دین سمجھتا ہے، اور ہم اس بات کو مان بھی گئے، ہم اس بات کو بھی